ونشهد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع لنا انني في بحركم من مغرق قرية سائر نار اشتاقنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انسانوں کو اپنی رحمت کے نزول اور عذاب کا سبب بتا دیا. تو اس آیت کریمہ میں ہے فرمایا کیونکہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ہدایت دیتے، لوگوں کو حق کا پیغام دیتے، انسانوں کو دین الہی اور وحی الہی کی روشنی میں میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی جو بہت سی صفات اور
خوبیاں اور اللہ کی عطائیں تھیں، ان میں سے دو میرے نبی کے جو صفتیں تھیں، ایک میرا نبی نذیر ہے، دوسرا میرا نبی بشیر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نذیر اور بشیر، مبشر بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، اللہ کی طرف سے وہ نعمت اور اس کے فضل کا بتانے والا، بخشش اور رحمت کا بتانے والا۔ تو فرمایا جب تم خدا کا حکم مانو گے، اللہ کے احکامات کو پیچھے چلو گے، اس کی بندگی کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس کو آپ کا الحاکمین مانو گے، اس کے قانون کے مطابق اپنے رویوں، اپنے ذہن، اپنے کردار کو بناتے رہو گے اور وہی کی پیروی کرتے رہو گے، اور میں اس کا رسول ہوں، میری بات سنتے رہو گے، تو پھر یاد رکھنا اللہ نے اس کے اجر میں تمہارے لیے جنت قائم کر دی۔ تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، ان مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، ان جتنے دنیا کی تکالیف ہے سب سے اللہ تمہیں معاف فرما کے جنت میں مقام عطا فرمائے گا، جہاں پہ نعمتیں ہوں گی، جہاں پہ آسانی ہوگی، جہاں پہ آسودگی ہوگی، اور جنت کی نعمتوں کا پھر اللہ نے بار بار ذکر فرمایا۔ تو جو قانون الہی، وحی الہی، نبی کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ جواب دیجیے، جنت۔ اور جو اس روش سے ہٹ جائے گا، یہ جنت کا بتانا، یہ میرے نبی کی صفت بشیر ہے، خوشخبریاں دینا، اچھی اچھی باتیں، وہ جو اللہ کی رحمتوں کی باتیں، اللہ کے فضل کی باتیں، اللہ کی کرم کی باتیں، اللہ کی نعمتوں کی باتیں، یہ سارا بتانا میرے نبی کی شان ہے، اور اللہ نے میرے نبی کی ذمہ داری لگائی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا، اگر کوئی میرے کلمات علیہ السلام کے پیروی نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس نے شیطان کے راستے کو چھوڑ دیا، اس نے صراط مستقیم اور رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اور جب چھوڑے گا، سرکشی پہ اترے گا، بغاوت پہ اترے گا، نافرمانیاں کرے گا، اور اللہ کے قانون کو چیلنج کرے گا، اس کے خلاف کام کرے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، تو پھر میرے اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی فرما دیجیے، صرف جنت کی نعمتیں اور خدا کا فضل اور آسودگی نہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اللہ نے تمہارے لیے جہنم بھی تیار کر کے رکھی، جس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب اگر کسی کو پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کے اختیار سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو رب کی سلطنت اور رب کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ آسمان کے کنارے چھوٹے پڑ جائیں، زمین کی وسعتیں چھوٹی پڑ جائیں، کائنات کے حد و شمار کی میرے رب کی بات کا بھی کوئی حیثیت نہیں، تم تو اس سے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ سو لہٰذا اس اللہ کی بندگی کرو، اس رب کی فرما برداری کرو، اس کے احکامات کو مانو، اس کے جو ہے وہ وحی کے مطابق اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا نقطہ نظر، اپنا کردار، اپنا رہن سہن، اپنا سوشل جتنا بھی معاملات ہے، سب کے سب اللہ کے غلام اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق حال نہیں کرو گے، سرکشی، بغاوت، خلاف ورزی کرو گے، اس کی خدائی اور قانون کو چیلنج کرو گے، تو پھر میرے اللہ نے تمہارے لیے جہنم ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے، پھر تمہیں اللہ جو ہے وہ عذاب دے گا کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں آئے۔ جب میرے کلمات علیہ السلام نے یہ دونوں پیغام دے دیے، بشارتیں بھی دی اور میرے نبی نے آگاہ بھی فرما دیا اللہ کے عذاب سے، ڈرا بھی دیا کہ بچو، چلو اس کے عذاب اور پکڑ سے، مگر وہ لوگ نہ ماننے والے تھے، ان کے دلوں پہ مہر تھی، ان کے سماعت کو سنہم بکم عمی فہم لا یبصرون، وہ نہ سنتے تھے حق، نہ بولتے تھے حق، نہ سمجھتے تھے حق، بلکہ وہ واپس آنے والے نہیں تھے۔ تو پھر میرے رب جلال نے فرمایا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے آگاہ بھی فرما دیا عذاب سے، آپ نے جنت کی بشارتیں بھی دے دی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک نئی کہانی چھوڑ دی، نئی کہانی سنا دی۔ انہوں نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی بات میں اسی طرح سچے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ ہمیں پکڑ لے گا، وہ ہمیں مار دے گا،
اس زندگی میں رہتا ہے، وہ اسی سوچ میں رہ کے اپنے آپ کو خدا کے احکامات کے خلاف چلا دیتا ہے، وہ کبھی بھی ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو ہوا کیا؟ یہی آج سوچ ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، ہو اس پاسبل کہ کیسے یہ ہڈیاں اٹھے گی، کیسے مرنے کے بعد؟ ہم نے تو آج تک جو دادے کو جیتے ہوئے نہیں دیکھا، جو مر گیا سو مر گیا، مگر میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ مالک یوم الدین ہے، تمہیں مارے گا بھی، تمہیں زندہ بھی کرے گا، تمہارا حساب و کتاب بھی ہوگا، تمہیں اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے کیے کا بھگتنا ہے، جو کرو گے وہ وہاں روز قیامت بھرو گے، وہ سزا و جزا کا دن ہے قیامت کا دن، میرا اللہ حساب دے گا تم سے۔ انہوں نے کہا کسی نے حساب نہیں دے گا، فرمایا میرے نبی نے فرمایا عذاب آئے گا۔ اس نے کہا عذاب کس نے دے گا؟ اگر عذاب آئے گا تو پھر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عذاب آنے والا ہے یا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا بھائی اس قانون اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اور آپ جب انہوں نے بولے کہ اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برس، یہ انہوں نے چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، ہم مار دیے جائیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ تمہاری طرف سے حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ میرے مصطفیٰ حق ہے، یہ نبی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اپنے اللہ سے دعا کرو۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر رب سے کہو کہ آسمان سے پتھر ہم پہ برسا دے۔ دیکھیے کتنی بڑی جرت اور جسارت کی ہوگی۔ میں کہا ہم پہ پتھر برساؤ، اگر تم سچے ہو، تمہارا قرآن سچا ہے، تمہارا رب سچا ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، ہم پہ کچھ دردناک عذاب لے کے آؤ نا، کہ ہم چاہ رہے ہو ہمارے سروں پہ پتھر پڑے، ہمارے سر کچل دیے جائیں، ہم مر جائیں، ہمارے خون بکھر جائیں، آسمان سے پتھر پڑے، تو بلاؤ اپنے رب سے کہو۔ ہم بھی کہتے ہیں آسمان سے ہم پہ عذاب آئے۔ جب انہوں نے اتنی جسارت کی، انہوں نے اتنی بات کی، آج لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں دھڑک اٹھتے، کسی کے اقتدار کو چیلنج کرے، وہ کہتا ہے تمہیں مزہ دکھانا نہیں پوچھنا چاہیے، افسر اس کو کہتا ہے جس کے پاس ہو کہ ہتھکڑیاں لگا دو، پکڑ لو، جیل میں ڈال دو، مار دو، یوں کر دو، مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، میرے رب کا فضل دیکھو، میرے رب کا کرم دیکھو کہ وہ مانگ رہے ہیں فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر ہم پہ پھینکو۔ اب وہ جب مانگا تو میرے اللہ وحدہ لا شریک انسانوں کے جذبات نہیں رکھتا، وہ اللہ ہے، وہ ان احساسات سے جو انسانوں کے ہے وہ اس سے پاک ہے، وہ اللہ اس کا مرد وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اب اس سے میرے کو کے شادی تو ہمیں بے لینا، تو اللہ معاف فرمائے میں بھی اس سے چاہتا ہے، میں بے نام پہ کو میں بھی نہ کوئی چودھری صاحب کہتے پکڑو مارو کتو، ابھی پکڑو اس کو جانے نہیں دینا، مگر جب انہوں نے میرے اللہ کے عذاب کو دعا مانگی کہ بھیج ہم کے آسمان سے، تو میرے رب نے اپنی رحمت سے جواب دیا۔ تو میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ عذاب مانگنے میں آ گئے، لوگ رحمتیں مانگتے ہیں، یہ عذاب مانگتے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب مانگتے ہیں، یا اللہ یہ تو عذاب مانگنے پہ تو لائے۔ میرے رب نے فرمایا یہ ان کا ہے نا حوصلہ، ان کا یہ بے صبری ہے، مگر ان کو بتا دو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وانت فیہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ہیں نا ان میں تب تک میرا عذاب نہیں آئے گا، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم، میرا یہ کام نہیں کہ میں ابھی ان بات کو ابھی پہ عذاب دے دوں، معاذ اللہ، میں انسانوں کی طرح غصہ نہیں کرتا، میں رب ہوں نا، یہ حوصلے میرے پروردگار کے ہیں نا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرنا ہے وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، فیہم ان میں،
سمجھتے کہ خدا کے عذاب کے ٹلنے کا پہلا سبب میرے نبی کی ذات ہے. پہلا سبب میرے نبی کی ذات ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن کریم کی 8ویں سورہ آیت نمبر اس کے 32 ہے. جاؤ جا کے قرآن پڑھو. لوگ تقریریں تو اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے. تم کہتے ہو نبی کی ذات اور نبی کی نسبت سے فرق نہیں پڑتا. ارے اللہ کے عذاب میں رکاوٹ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں جہاں بھرتے ہیں سایہ تیرا. مل کے میرے ساتھ آوازیں بلند کریں. میں تو کہتا ہوں
سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، میرا دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تم ہی ہو آخری میرا سہارا
نظر آتی ہے جو ہمیں علی نے بتائی، ابو بکر عمر عثمان و علی نے بتائی، بدر و حنین کے شہیدوں نے بتائی، یرموک اور یمامہ کے میدانوں میں، کبھی احد کی پہاڑیوں کے سائے میں سید الشہداء امیر حمزہ نے بتایا، کبھی کربلا کی ریگزاروں میں ہمیں امام علی مقام نے بتایا، ہمیں ہمارے باپ نے یہی سکھایا، اے مجھ سے میرے بیٹو، مجھ سے محبت کرنے والوں، میری بیعت کرنے والوں، میری تقریریں سننے والوں، جب بھی وقت آئے گھبرانا نہیں، میدان میں ڈٹ کے فکر حسین پہ کھڑے رہنا ہے اور پیغام دینا ہے، دستگیری میری تنہائیوں میں تو نے، آواز بلند کہیں دستگیری میری تنہائیوں میں تو کی، ارے وہ تو حسین تھے، ہم کمزور ہیں مگر کھڑے کیوں ہیں، تم کے دستگیری میری تنہائیوں میں تو نے تو کی، اوے میں تو مر جاتا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ تیرا، اوے واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، جس نے نبی کو اللہ کے فضل سے آسرا بنا لیا وہ دنیا میں بھی کھڑا رہا، روز قیامت بھی اللہ کے فضل سے کھڑا رہا۔ ہماری تو ایک ہی نسبت ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، مسلمان تو برادران اسلام یہ پیغام ہے اس مرکز اہل سنت سے، اس آستانہ حسینیہ سے، یہ منبر، یہ محراب فکر حسین کا قلم بردار۔ عرض کر رہا ہوں، فرمایا یہ کہتے ہیں آزاد، مانگتے ہیں لیکن میں راہ رحمان رب ہوں، میں تو صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اب یہ خود طلب کرتے ہیں لیکن نہیں، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کو چھوٹ دیتا ہوں۔ مولا کیسے؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان پہ کیسے عذاب کروں، میں نہیں کروں گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں نبی آپ ان میں موجود ہے، آپ ان میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے نبی کے ساتھ رشتہ رکھنا، جس دن یہ ٹوٹ گیا سمجھو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو۔ اب نبی کن کن میں ہے؟ توجہ ہے، نبی کن کن میں ہے؟ ایک تو ہے جسمانی طور، میرے نبی اپنے گھر میں ہیں، اہل بیت میں ہیں، اصحاب میں ہیں، بدر میں ہیں، احد میں ہیں، یرموک میں ہیں۔ اب یاد رکھیے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اہل سنت کا عقیدہ حاضر و ناظر بھی آج سمجھ لیے، تفصیل انشاءاللہ میں کسی جمعہ کو عرض کروں گا کہ ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں کہ جس طرح اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے اس طرح نبی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اللہ اپنی ذات سے، میرا نبی اپنی ذات سے نہیں، میرے نبی کے پاس جو کچھ ہے، عزت، وقار، شان، رفعت، مقام، معجزات، حتیٰ کہ نبی
کے پاس نبوت کی ذاتی نہیں میرے رب کی عطا کی. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی کے پاس ذاتی نہیں اللہ کی عطا کرتا ہے تو پھر اس میں شرک نہیں رہتا ہے، کیونکہ رب کے پاس جو ہے وہ میرے رب کا ذاتی ہے. وہ لینے میں دینے میں کسی کا محتاج نہیں. میرا نبی لینے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، عطا کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. بڑی اس پہ واضح عقیدہ ہے جو سنت والجماعت. حاضر و ناظر کے عقیدے کو بھی سمجھ لیجیے. لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اپنی طرف سے کوئی کہانیاں بنائے یا کوئی جاہل شخص ہے اس کو صحیح طور پہ پیش نہ کر سکے. لیکن عقیدہ اہل سنت جو ہے حاضر و ناظر پہ وہ یہ ہے کہ میرے نبی، بڑی توجہ سے سن لیجیے گا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مزار پرانوار میں زندہ ہے. اللہ نے ان کو یہ نبی ذات سے نہیں اللہ کی عطا سے، حیات النبی ایک الگ موضوع ہے، لیکن میرے نبی اللہ کی عطا سے اپنے مزار پرانوار میں زندہ ہے. اب ہوتا کیا ہے جو سنی کہتے ہیں سونا اتنے بھی ہے، ہوتا کیا ہے عقیدہ حاضر و ناظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے اپنے مزار پرانوار میں میرے نبی اپنے جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، موجود ہیں. مگر جیسے میرا اللہ چاہتا ہے میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، نبی جہاں چاہے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. نبی اپنے مزار پرانوار میں حافظ آباد کے اس جمعہ کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کائنات میرے سامنے ہتھیلی اور اس پہ دانے کی طرح ہر چیز سامنے ہے. آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو عرض کر دوں، اب یہ گوگل ارتھ جو آج کل بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، آپ گوگل پہ جائیں، اسلام آباد میں لندن میں بیٹھ کے میں وہاں سے حافظ آباد کو دیکھا کرتا، وہاں لکھے حافظ آباد مسجد سید شبیر شاہ، تو وہاں پہ گوگل ارتھ میں حافظ آباد بھی آئے گا. وہ اس کو آپ کلوز کرتے رہیں تو آپ اس مسجد کے میناروں کو بھی دیکھیں گے. بیٹھے لندن میں ہیں، بیٹھے آپ نیو یارک میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، مگر گوگل ارتھ سے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے، وہ کیمرے سیٹلائٹ کے ذریعے سے فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں. آپ وہاں بیٹھ کے لاکھوں میل دور حافظ آباد کی اس مسجد اور اجتماع کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو دنیا میں ٹیکنالوجی ہے کہ جو بم گرائے جاتے ہیں، یہ بھی اسی ٹیکنالوجی سے کہ صحیح ٹارگٹ پہ وہ بیٹھے نیو یارک میں ہیں، بیٹھے بیجنگ میں ہیں، بیٹھے رشیا میں ہیں، بیٹھے کہیں پر اسلام آباد میں ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. ہم دشمن کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نہ سمجھو یہ صرف جو ہے امریکہ کے پاس ہے، یہ صرف جو ہے یہ انڈیا کے پاس ہے، یہ صرف جو ہے بیجنگ اور فرانس اور اسرائیل کے پاس ہے. اللہ نے فضل کیا. ارے کسی نے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی تو اسلام آباد سے مزائل اٹھیں گے، دنیا کو تہس نہس کر دیں گے. اللہ نے ہمارے فوج کو ہمیں اتنا مضبوط کیا ہے، لیکن ہم بے صبرے نہیں، رب کے ماننے والے ہیں. لیکن کوئی بھول میں نہ رہے، کوئی بھول میں نہ رہے کہ پاکستان کمزور ہے. ہمارے اندر سے کچھ منافقتیں ہوں تو اللہ کے فضل سے فکر نہ کرو، ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہوئی ہے، وہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ پاکستان مٹنے نہیں آیا، پاکستان اللہ کے فضل سے بڑھنے کے لیے آیا. وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے راج کرے گا، اور ہماری فوج بتائے گی کہ یہی وہ اسلامی فوج ہے، یہی وہ مجاہدین ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کی فوج کے ساتھ کھڑے. یہ بدن کو ایسا معمولی نہیں ہے. تو عرض کر رہا ہوں، گوگل ارتھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا جہاں. کرکٹ میچ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ میلبورن آسٹریلیا میں ہوتا ہے، ہم یہاں پہ سکرین پہ آسٹریلیا میں ہونے والا میچ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو یہاں ہیں لیکن وہاں حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. اگر دنیا کی سائنس، علم، ٹیکنالوجی تجھے حافظ آباد میں بیٹھے ہوئے ایک سکرین بلکہ موبائل فون پہ تجھے دنیا دکھا سکتی ہے، تو جو میرا رب سب علم کا پیدا فرمانے والا ہے اس نے نبی کو وہ علم دے دیا ہے. ارے نبی اپنے مزار پرانوار میں ہوتا ہے، میرے نبی کے
میرا نبی بھی ہے یہاں درود و سلام پڑھنے والے کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. یہ اللہ نے شان دی ہے. میرا نبی ایسے پردے ہٹا دیے جاتے تو میرا نبی حاضر بھی ہوتا ہے اور دیکھتا بھی ہے, موجود بھی ہوتا ہے, سنتا بھی ہے, لیکن اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. اگر میں دوسری مثال دینا چاہوں, ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, کوئی پاکستان میں, کوئی انڈیا میں, کوئی عراق میں, کوئی امریکہ میں, کوئی رشیا میں, کوئی قطب جنوبی, کوئی قطب شمالی میں. ایسا ہی ہے. اسرائیل کتنے ووٹو, ایک اسرائیل کے لکھ ہم کی کو لے رہی. ایک وقت میں اسرائیل علیہ السلام قطب جنوبی سے قطب شمالی, مشرق سے مغرب تک ہر ایک وقت میں ہزاروں جانیں نکلتی ہیں. بجائے وقت سب کی جان کون لیتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے. اگر اللہ نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دے دی کہ ایک وقت میں مشرقین و مغربین میں حاضر بھی ہوتا ہے, ناظر بھی ہوتا ہے اور روح بھی قبض کرتا ہے, تو وہ اسرائیل تو میرے نبی کا دربان ہے. بس ایسے عقیدہ خوش رکھو جو اہل سنت کے علماء بیان کرتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اپنے مزار میں ہیں, پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. میرا نبی کائنات کو دیکھ بھی سکتا ہے, میرا نبی سنتا بھی ہے, میرا نبی اس طرح حاضر بھی ہوتا ہے, ناظر بھی ہوتا ہے. تو سامنے نے جو درج کرنا پیا, میرے کریم آقا نے صلوات و سلام فرمایا انت فیہم, فرمایا جی نہ چل میرا سونا تھوڑے وچ موجود ہے, اور نہ چل اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پھر کیوں نہ آکھیے جیڑا پاک جیڑا عاشق اور پاک نبی دا انہوں خوف کی روز حشر دا نہ اس دوزخ دے وچ سڑنا, نہ انہوں خوف رہے گا قبر دا.
ممتاز تمغہ ملا، جس کو حق کی رضا، جس کو حق کی رضا کا عطیہ ملا، جن کو جنت کا اللہ نے مجھتا دیا، اس مبارک صحابہ پہ لاکھوں سلام، اس جماعت صحابہ، آنکھوں میرے نال میرا نبی انہاں صحابہ دے نال، صحابہ میرے نبی دے نال، اس مبارک صحابہ، اس جماعت صحابہ پہ لاکھوں سلام، میرا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ زبیر بھی جنتی، بلال سلمان بھی جنتی، ابو ہریرہ بھی جنتی، ابو ذر غفاری بھی جنتی، میرے نبی دا ہر صحابی، عبداللہ ابن مسعود بھی جنتی، عبداللہ ابن عمر بھی جنتی، عبدالرحمن بن عوف بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی، میرے نبی دا ہر صحابی، اس مبارک صحابہ، جس کو قرب شہنشاہ طیبہ ملا، جن کو خدمت کا ممتاز تمغہ ملا، جس کو حقیقی رضا کا عطیہ ملا، وہ جن کو سب اللہ نے جنت کا مجھتا دیا، وہ جماعت صحابہ پہ لاکھوں سلام، کہہ دو میرے ساتھ، وہ جماعت صحابہ سلام، اس جماعت صحابہ لاکھوں سلام۔ تو سامنے عجیب عرض کرنا پیا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا پہلی وجہ اللہ دے عذاب دی نہ آن دی کی وجہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے مدینے دے تاجدارا تو انہاں دے وچ موجود ہے۔ دوسری وجہ جڑی قرآن دسدا ہے پیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، دوسری وجہ قرآن دا پیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پہلی وجہ میرے نبی کی ذات، پہلی وجہ میرے نبی کی ذات، دوسری وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کملی والیا ایک تے بڑی ایمان نہیں، پر ایک تے وہ بھی تے ہے نا جڑے استغفار کرتے ہیں، جڑے بخشش مانگتے رہتے، جڑے توبہ کرتے رہتے، رحمت تے فضل مانگتے رہتے، تو پتہ یہ چلا مسلمان دو باتوں کو یاد رکھنا اس آیت کریمہ کی روشنی میں، ایک میرے نبی سے نسبت قائم رہے، تو آمین، نبی سے نسبت زندگی چلی تو مرن تو پا گئی، دوسری اللہ معافی بخشش استغفار منگل دی توفیق دیتا، دو وجہوں سے عذاب نہیں آتا اس قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اب یہ زندگی کا حصہ بنا لیں، جب بھی کبھی کسی پہ عذاب آتا ہے، وہ عذاب کے آنے سے پہلے کلی طور پہ جب قومیں برباد ہوتی ہیں تو اللہ اپنے پیاروں کو کشتیوں سے نکال کے لے جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنا تھا، آپ نے فرمایا پیارے نوح کشتی بنا لے، اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو سوار کرا لے، اور جیسے ہی وہ ماننے والے، وہ پاکیزہ لوگ، ایمان والے، نیک لوگ اور اللہ کے نبی کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کے عذاب نے پوری قوم کو برباد کر دیا، بارش آسمان سے زمین سے۔ تو پتہ چلا جب اللہ کے برگزیدہ بندے نکال دیے جاتے ہیں بستیوں سے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اللہ نے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا پیارے لوط اپنے ماننے والوں بیٹیوں کو لے کے نکل جاؤ، مڑ کے نہیں دیکھنا، پھر دیکھنا میں ان کا حشر کیا کرتا۔ رات کی تاریکی میں حضرت لوط علیہ السلام نکلے اور جیسے ہی بستی سے باہر نکلے
पूरी बस्ती को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। जब भी अंबिया के नाफरमान और गुस्ताखियां होती हैं तो अल्लाह का अज़ाब आता है। हमेशा याद रखना, आप बोल के वो तो अंबिया है ना, औलिया है, अरे घरों से माँ बाप चले जाएं तो बरकतें निकल जाती हैं। वो घर बर्बाद हो जाता है जिस घर में माँ या बाप को निकाल दिया जाता है। मुसलमान, अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। लोग आजकल माँ बाप का हक भी नहीं पहचानते। याद रखना, तेरे घर में रहमतें तेरे बाप और तेरी माँ की वजह से। यहाँ पे मैंने आजकल लोगों की जुबानें कुत्तों की तरह चलती हैं। माँ और बाप के सामने बकवासात करते हैं। कुरान कहता है उफ भी ना करो, उफ भी ना करो। उफ का मतलब ये है, अरे एक इसका माना ये है कि अपने माँ और बाप के सामने वो बात भी ना करो। साड़ी आदत होती है ना, कोल बैठ के अम्मी आज तक लैंज हो गया, माँ के पूरी आज तक बेड़ा गर्क हो गया, दुकान चली नहीं। ये बातें भी जब सुनाओगे उनको तकलीफ होगी। गम की बात नहीं, बूढ़े माँ बाप को बताओ, उन चंगिया चंगिया गल्ला सुनाओ ताकि दिल में तकलीफ ना होवे, वो खुश हो के तुम हो जाओ। कभी बुरी बात भी उनको ना बताओ। नहीं, वैसे मुश्किल आ जाता तो उनकी दुआ करते, अब्बू को दुआ करा, उनकी कब्र पे जाकर अल्लाह से मांग उनके वसीले से। हमेशा याद रखना, लोग अपने माँ बाप का हक छोड़ गए, भूल गए। जिसने माँ बाप को सताया उसके घर से अल्लाह का रहमत निकल गई। और माँ बाप सादात नेक लोग अपने बस्तियों से जाने ना देना। जो नेक लोग निकल देने कि अल्लाह की रहमत नाराज हो जाती। कभी पहले लोग नसी लोग नेकां में होंगे सन, घरां बुलाना करकल वास्ते। आजकल चोर हो, बदमाश हो, लफंगा हो, कातिल हो, डकैत हो, उसको फखर से बताना कि आज कहा मेरे फलां चौधरी आए, फलां सरदार आए। अरे वो तो अल्लाह का अज़ाब लेके आता है जो जुल्म करता है। जुल्म करता है लोग, उसको खाने, उसको दावते और बताना पूरे मोहल्ले को मेरी फलां बदमाश से बड़ी यारी, फलां कातिल से बड़ी यारी। ये खुदा के अज़ाब को दावत देना है। देख तेरे मोहल्ले में गरीब कौन है और नेक कौन है, कभी उसको भी खाना खिलाना, बुला के उसको घर में बुला, उसके लिए एहतमाम कर। और वो नेक, वो हाफिज, वो आलिम, वो सैयद, कोई बुजुर्ग तेरे घर में आएगा ना, जब वो खाना खाएगा, वो हाथ उठाएगा, फिर देखना रब तेरे घर में बरकतें कैसे नाज़िल करता है। अपने मोहल्लों से, अपने इलाकों से, अपनी गलियों से, अपने घरों से, अपने शहरों से नेक लोगों को जाने ना देना, वरना नेक निकल गए ना तो असी जत्ते ही गुनाहगार हैं। साढ़े अमला की वजह तो नहीं क्या अज़ाब रुकिया। कौन सा काम है जो हम नहीं करते? चोरी, दगा, फराड, धोखा, बदकारी, शराब, सूद, हराम, क्या हम कुछ नहीं करते। मुसलमान अगर हम बचे हैं ना, तो मेरे नबी ने फरमाया खुदा के कुछ बंदे ऐसे भी जमीन पे फिरते रहते हैं जिनसे कोई औरत शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। उनके बाल बिखरे होते हैं, उनके चेहरों पे गर्दो गुबार बालों पे पड़ा होता है, मगर रब की बारगाह में अगर वो कसम डाल देना तो रब उनकी कसमें भी पूरी करता है। उनके कदमों से आसमान से बारिश और जमीन से सब्जा उगता है। ये वो लोग हैं असम नेका को देख के मुंह पर कर लेने, नेक शख्स की हम तौहीन करते हैं। मुसलमान नहीं, जो नेक निकल जाना क्या अज़ाब हो गई होता है। इनको ना जाने देना अपने घरों से, मोहल्लों से, गलियों से, बस्तियों से, शहरों से। इन्हों की वजह तो असी बचे हैं, वरना पाकिस्तान का हाल कोई नहीं रह गया जो असा कर रहे हैं। एक जगह के नेता नहीं जान देना, नेता घरां बुलाओ, उन्होंने तो अल्लाह की बारगाह दुआवां कराओ, उन्होंने खिदमत करो, प्यार करो। तू जाए वे मुसलमाना, असी रोज मंगने या अल्लाह सानू माल दे दे, या अल्लाह कारोबार नहीं चलता, या रब्बुल आलमीन साडे जेड़े कारोबार छट जेड़ा घट गया है, सानू इज्जत दे दे। असी इज्जत भी मंगीए, माल भी मंगीए, जरूर मंगो, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह को जरूर मंगो। मगर नबी दिया गुलामा वे बदअज़ाब तो बचना होवे। जेड़ा कुरान
انتفاضہ کر لو کہ ایک تسبیح روز اساں اللہ کو استغفر کتنا کو مشکل کام ہے ایک تسبیح کم از کم ورنہ ٹوٹدیاں پھردیاں آؤندیاں جاندیاں استغفر اللہ آپ حضرہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب کتنا کو مشکل کام ٹوٹدیاں پھردیاں بیٹھیاں پتہ بھی نہیں لگنا کہ رب جان رہے کہ دل چکی میرے اللہ کو معافی منگو اپنے جڑا نفس سے قابو پاؤ اپنے گناہاں دی معافی منگو دنیا دی لالے دنیا دا مال ورنہ جڑا ہے دنیا دے اوتے ورنہ مر جانے سارے معاملات گڑبڑ ہو جانے مسلمان ہمیشہ اللہ کو معافی منگدا دے اپنے آپ تے قابو پا لے رب دی بارگاہ چ عرض کردے رحمتاں دمی برسا ان ساری زندگی کا معمول بنا ہے نبی کی غلامی تے زبان اللہ کو معافی مانگتا ہے. سامعین اس وقت تو عذاب کی وجہ بزرگوں کی چلے جانا، نیک لوگوں کا
اور استغفار نہ کرنا۔ اب موجودہ حالات میں دیکھیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت اللہ کا عذاب آئے گا یکے بعد دیگرے، فرمایا کبھی بارشیں، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی بھوک، کبھی افلاس، کبھی جنگیں، کبھی قتل و غارت، کبھی وبائیں، کبھی بیماریاں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس طرح آفات و بلیات اور وبائیں اور عذاب نازل ہوگا جس طرح ایک تسبیح کا ایک گلے کے ہار جو ہوتا ہے اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اور دھاگے کے ٹوٹنے سے یکے بعد دیگرے موتی گرتے ہیں، فرمایا اس طرح قیامت کے قریب اللہ کا عذاب آئے گا، اس طرح آفات و بلیات آئیں۔ کیا آج ایسا ہی معاملہ نہیں؟ فصلیں اجڑ گئی، بارشیں طوفان مچا رہی ہیں، انسان ڈوب رہے ہیں، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوٹتی، پینڈیمک پوری دنیا میں وبا پھیل چکی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پانی پینے کو نہیں ہے، قتل و غارت عام ہے، تو پھر ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم نے احترام رسول چھوڑ دیا اور استغفار چھوڑ دیا۔ آج بدقسمتی سے وہ لوگ جو دنیا میں انسانیت کا نام لیتے ہیں، دنیا کے اندر وہ انسانیت کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حقوق انسانی، کسی کو تکلیف نہ دو، جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بن چکی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں برادران اسلام، یاد رکھیے گا اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر وہ دوبارہ اس جو میگزین وہ اخبار چارلی ہیبدو میں معاذ اللہ دوبارہ جسارت کی گئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، ایک نہیں، دو نہیں، 10 انسان نہیں، لاکھ انسان نہیں، اربوں مسلمانوں کے سینوں کو زخمی کیا گیا، ہمارے جگر پھٹنے والے ہو گئے۔ ارے ہم مسلمان بھوک برداشت کر سکتے ہیں، ہم مسلمان جو ہے پیاس برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، مگر رب کی عزت و جلال کی قسم ہم اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ سب کچھ برداشت ہے مگر اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے انسانی حقوق کے نام پہ، جن لوگوں نے جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ریلیجن کے نام پہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں امت مسلمہ کے ان بے غیرت حکمرانوں سے پوچھتا ہوں جو آج بھی اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھاتے ہیں، آج بھی انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر فلسطین کے مسلمانوں اور اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو قتل کرتے ہیں۔ ارے شرم سے ڈوب مرو یا خدا کے لیے ایک امت بن کے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤ۔ اب وقت آ چکا، میں اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھیں، مجھے یقین کی حد تک امید ہے کہ ہمارے سپہ سالار اس آواز کو اٹھائیں گے، ہمارے حکمران روایتی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی آواز کو اٹھائیے کہ پاکستان میں بھی ہر فتنے کو کچل ڈالیں۔ کیا آپ اس حوالے سے اپنی افواج پاکستان اور ایجنسیز کے ساتھ ہیں؟ آپ اٹھائیے، سب ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ باجوہ صاحب، ہم اس قوم میں تمہارے ساتھ ہیں، کچل ڈالو ان سانپوں کو جو سرزمین پاکستان میں رہتے ہوئے اس وطن کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور ایک امت اور ایک قوم بن کے ان لوگوں کو پیغام پہنچا دو ہم کمزور نہیں ہیں، اگر تم نے کیا تو اللہ کے فضل سے تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ بس ختم ہو چکی یہ باتیں، اور میں ملک میں رہنے والے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت اتحاد کی بات کریں، انتشار کی بات نہ کریں۔
حسینی مشن کے لیے کام کریں، حسینی مشن اور فکر کے لیے کام کریں۔ مسلمان اب رہ گئی بات کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب تک خود مضبوط نہیں ہوں گے ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں خود مضبوط ہونا ہے، خود یکجا ہونا ہے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے نظریات کے لیے، اسلام کے لیے، مصطفیٰ کی ذات کے لیے ایک امت ہو کے پھر دشمن کا مقابلہ کریں۔ آواز ہم نے اٹھائی ہے، قرارداد بھی پاس کرواتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سوئی ہوئی اسلامی مملکتوں کو جگاؤ کہ میرے نبی کے ناموس پر پھر حملہ ہوا ہے، اصحاب رسول پہ حملہ، ازواج رسول پہ طعنے، نبی کی ذات پہ، کب تک یہ امت برداشت کرے گی؟ تو ہمارے برداشت اب جواب دے چکی ہے۔ اب ہم یا پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، الہی ہم تو کمزور ہیں، مولا تو طاقت والا ہے، اپنا کوئی عذاب ان پہ بھیجے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ آمین تو کہہ دو۔ یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم اس سے بری ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، الہی ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس سے بیزاری کرتے ہیں، ہماری نفرتیں نبی کے گستاخ کے لیے ہیں، ہماری بیزاریاں نبی کے اور نبی کے صحابہ و آل مصطفیٰ ازواج کے گستاخ کے لیے ہیں۔ یا رب العالمین تو قادر مطلق ہے، یا ان کو ہدایت دے دے یا ان کو برباد کر دے، اور یا الہی ہمارے ملک کے سپہ سالار اور فوج کو مزید طاقت عطا فرما تاکہ وطن اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہم لڑ سکیں، پوری قوم کو مولا ایک بنا۔ تو برادران اسلام کیا کریں؟ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، انشاءاللہ جب تک زندہ ہے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یہی میرے امام علی مقام کا پیغام ہے، ہر طرح کے لیے تیار ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگتے ہیں، ہم اپنی جو ہے وجن سے، اپنی طاقت، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی جو ہے سپاہ کے ساتھ ہیں۔ ارے ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ لڑیں گے، اگر بدر کا میدان لگا، احد کا میدان لگا، ارے یرموک و یمامہ کا وقت دوبارہ آیا، کربلا دوبارہ سجانی پڑی، ہم سجا کے بتا دیں گے قتل حسین اصل میں مر
دین کیویں بچیا، اسلام کیویں بچیا، قرآن کیویں بچیا؟ یہ گھر بیٹھ نہیں بچتا، نکل کر خان ہو سے ادا کر رسم شبیر۔ ہر قوم کے بچے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ اس کو علی اکبر کی جوانی بتانی پڑے گی، اس کو علی اصغر کی معصومیت کا تذکرہ کرنا پڑے گا، اس کو غازی عباس کے قطع بازو کا بتانا پڑے گا، ارے اس کو قاسم بن حسن کے لاشے کو تڑپنا دکھانا پڑے گا۔ تو سامنے نے میرے امام علی مقام نے جڑا باطل کا مقابلہ کیتا، میرے امام علی مقام نے دسیا اسی حق والے، اسی سلام والے، اسی شریعت والے، اسی صبر والے، اسی دساں کے ہر حال اندر کوئی مصیبت آوے حسین گھبرائے گا نہیں، کوئی جڑا مصیبت آوے ظلم جبر سردار ہوئے، امام علی مقام نے فرمایا میں ہر حال اندر حق کا مقابلہ کراں گا، ہر حال اندر میں جڑا حق دے واسطے بتیا رہاں گا۔ میرے امام علی مقام نے پھر کی ہویا مسلمانہ، میرے امام کربلا سجی ہوئی ہے، شہادتیں شروع ہوئیاں نے، شہادتیں ہوندیاں نے پئیاں، پتر قربان ہوندے نے پے، بھتیجے قربان ہوندے نے پے، جڑا کی دسیے کہ میرا شر طرف دے نے پے، میرا سید ایک ایک لاشا اٹھا کے واپس خیمے اول لے کے آ گئے نے، سید زادیاں بیٹھیاں نے، کبھی پتراں دے لاشے ویندیاں نے، کبھی جڑا امام دے چہرے ول ویندیاں نے، ایک ویر دا لاشا چکیا ہوئے کمر ٹیڑھی ہو جاندی ہے، علی دا پتر اپنے ایک نہیں دو نہیں بار بار ویراں دے لاشے اٹھا رہا ہے، کبھی بھانجیاں بھتیجیاں دے لاشے اٹھا رہے نے۔ آخر میرا سید خیمے وچ موجود ہے، ایک جوان آیا جدا چہرہ چان نالوں زیادہ چمکدا ہوئے، میرے امام دی بارگاہ سلام کیتا، اے آن والا کون ہے؟ اے امام حسن المجتبیٰ، اے علی دا پوترا، حسین دا بڑا ویر دا بیٹا امام قاسم بن حسن نے آ کے چاچو نو سلام کیتا، چاچو سلام ہوئے، میرے امام نے پتر نو سینے دے نال لایا، دیکھیا ویر حسن یاد آ گیا، میرے امام علی مقام نے فرمایا آؤ بیٹا گرفتی تھی چاچو جان، میں بھی اجازت منگنے آیا ہوں، مینوں بھی اجازت دے دیو، میں بھی چاہنا نانے دے دین تو اپنی جوانی لٹا دیواں، نانے دے دین تو اپنے آپ کو قربان کر دیواں۔ میرے امام علی مقام نے جدوں دیکھا امام قاسم دے چہرے تے کوئی جلال نظر آیا، جڑا جلال مولا علی دے چہرے تے نظر آندا ہے، امام قاسم دے چہرے تے کوئی سخاوت نظر آئی ہے، جڑی انہاں دے بابا امام حسن المجتبیٰ نے تاج سخاوت کیتا، ایتھے حسن دا پتر سر سخاوت کرنے آ گیا ہوئے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا میرا بیٹا میں تینوں اجازت نہیں دینی، مینوں تیرے وچوں ویر نظر آوندا ہے، پر میں تینوں کیویں اجازت دے دیاں؟ امام قاسم کدی قدم پکڑ دینے، کدی عرض و معروض کر دینے، چاچو جی میں محروم ہو جاواں گا، میں کیویں میں بھی چاہنا میں بھی روزے قیامت شہیداں وچ اٹھاں، تہاڈی غلامی وچ اٹھاں، میرے نانا بھی میرے تے راضی ہون۔ فرمایا حسین تیرے تے راضی ہے، میرا بیٹا تیرا کہہ دینا کافی ہے، مگر میں نہیں چاہتا اے میرا ویر نوں تکلیف ہوئے گی۔ میرے امام نے جو انکار فرمایا، اے امام قاسم روندیاں ہویاں پیچھے مڑ گئے، جدوں خیمے ول گئے نے دیکھیا تے سید زادیاں ویندیاں نے پئیاں، عرض کیتی سید زادیو مینوں اجازت لے دیو، میں نہیں چاہنا۔ سیدہ زینب نے بھی فرمایا اے میرا قاسم مینوں تیرے وچوں ویر نظر آوندا ہے، میں کیویں ویر دے اگے عرض کراں؟ عرض کیتی ہوئے امی مینوں تھاڈے تو بغیر کوئی نہیں لبدا، کینوں آکھاں کیویں ترلا کراں، مگر جدوں ویر جاندے نے جدوں چاچو جاندے نے میرا دل بھی لرز جاندا ہے۔ اے علی دی اولاد دا حوصلہ دے، میرے نبی دے پتراں دا حوصلہ دے، لوکی جان بچے تے رو راضی ہوندے نے، اے نبی دی اولاد ہوے اے جڑی جان نہ جاوے تے پریشان ہوندے نے، یا اللہ مینوں قبول کر لے۔ لیکن کیے جدوں امام قاسم نوں انکار ہویا، میرا سید خیمے وچ تنہا جا کے سر سجدے رکھ لیا، رب العالمین کوئی لفظ سے ہو بھی ہوے مینوں معاف کر دے، تو تقدیراں
میں کبھی تینوں دشمنوں کو نہ کھلدا میرے دل رنجور کو اور بھی رنجور کر ڈالا میرے رنجور دل کو غم زدہ دل کو اور بھی رنجور کر ڈالا مجھے تیری وصیت نے مجھے مجبور کر ڈالا مگر نہ حشر تک پاتا نہ دشمن روئے قاسم کو میں اپنی
میرے امام لاشیں چکتے رہے، کسے دا کندے آتے کسے دا بازو آتے، مگر اس عجیب منظر بنے آئے۔ روایت جوندے فتانی انظر الى رجلی الغلام یخطان فی الارض یخطان فی الارض۔ میرے امام نے دلو بھتیجے نو چکیا، سید موڈیاں تک نہیں گیا، اے چاچے دے سینے نال سینہ لگ گیا۔ میرے امام دے سینے نال امام قاسم دا سینہ لگا ہے، یخطان فی الارض۔ اے راوی کہندا میں ویکھیا، اے ریت سید دے پیر چکے نہیں گئے، اے ریت دے لکیر اے امام قاسم دے پیراں نال بندی ہے۔ کربلا دے خیمیاں تک سید دے پیر گھسیٹے جا رہے، اے میرے امام فرماندے نے قاسم اخارے لا یاد آئے، اے بھتیجے چاچیاں نو چک دے نے، اے چاچو بھتیجا لے کے جا رہے۔ فَقَنِّي انظر الى رجلی الغلام یخطان فی الارض۔ کربلا کی زمین سے خیمہ سادات تک میرے امام قاسم کے پاؤں گھسٹ رہے ہیں، اور ریت پہ لائن لگی ہے جہاں پہ سرخ خون نظر آتا ہے۔ میرے امام نے لاشا امام قاسم کا خیموں میں رکھ کے فرمایا، لو سید زادیو تمہارا حسن کا بیٹا قاسم بھی لے آیا ہوں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پیغام پھر یہی ہے، خدا کے لیے وفا کریں، نبی کی ذات سے، نبی کی آل سے، سادات کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، عطرت مصطفیٰ قرآن سے تعلق رکھیں، اصحاب کا احترام کریں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔